مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمتہ وعلماء ملتہ وأمتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بتا دیے ہیں. جب آ گئی ہیں جوش رحمت سے ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت سے ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. انتہائی عزت و احترام کے لائق واجب الاحترام حضرت العلام محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد امداد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر احمد فریدی صاحب، دونوں بڑے بھائی، شفقتیں محبتیں اللہ رب العزت قبول فرمائے. جب ہم محبوب کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں تو پھر محفل تو اتنی ہی بار رونق ہوتی ہے جتنی کہ وہ شخصیت باوقار ہوتی ہے جس کے لیے سجائی گئی ہوتی ہے. افراد کم ہوں یا زیادہ، افراد کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. ماحول تو ایک دو ساتھی مل کر بھی بنا سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، اس جمود اور سکوت کو ذرا توڑیں
اور اپنے قلب و نظر کے زاویوں کو گنبد خضرا کی شعاؤں کے ساتھ جوڑ لیں، تاکہ بیٹھے تو ہم اوکاڑا کی سرزمین پہ ہوں، لیکن محسوس ایسا ہی ہو کہ یا ہم وہاں بلا لیے گئے ہیں یا وہ یہاں کرم فرما رہے ہیں۔ ذرا پیار سے بول دیجیے، اونچی آواز۔ علماء کرام کی موجودگی ہے، فقط اپنا سبق سنانا مقصود ہے، تو حضرات محترم صرف ایک بات کو سمجھانے کی خاطر بطور مثال ایک مفروضہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر میری اگلی بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ کسی بھی خطیب کے خطاب کو سننے کا مقصد انجوائے کرنا نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ سیکھنے کے موڈ میں ہی بیٹھے ہیں تو پھر انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ مدینے سے خیرات ضرور ہمارے دامن میں آئے گی۔ ذرا اونچی آواز سے۔ کسی پیر صاحب نے اپنے کسی جاننے والے کو پیغام دے کر اپنے چند مریدوں کی طرف بھیجا کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا مرید رہتا ہے، اس کو میرا پیغام دے دینا۔ وہ آدمی پیغام لے کر پہلے مرید کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جواب آیا کون ہے؟ کہا کہ تیرے پیر کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ جی بولیے کیا پیغام ہے؟ پیغام دیا، بڑے روکھے سے پن سے پیغام کو وصول کیا، اس کو دروازے سے رخصت کر دیا۔ وہ دوسرے مرید کے پاس گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی کوئی مشکل بات چھڑی نہیں ہے۔ اگر آسان بات سمجھ لی جائے تو پھر مشکل رہتی نہیں ہے۔ مشکلیں تب پیدا ہوتی ہے جب ہم آسان کو آسان سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ تیرے پیر کا قاصد آیا ہوں۔ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا، جلدی سے دروازہ کھولا، مہمان خانے میں بٹھایا، جو گھر میں میسر تھا پیش کیا، خدمت کے لیے غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، بتائیے حضور میرے پیر نے کیا پیغام دیا؟ پیغام پہلے کو بھی مل گیا، پیغام اسے بھی مل رہا ہے۔ پیغام دیا، وہ چلتا بنا، تیسرے کے دروازے تک پہنچا، کون آیا ہے؟ میرے پیر کا قاصد آیا ہے۔ دروازہ کھول دیا، مہمان خانے کا انتظام نہیں کیا، بلکہ گھر کی نشست خاص کو اس کے لیے وقف کر دیا، بیوی بچوں کو خدمت پہ لگا دیا، سارے محلے والوں کو ساتھ بلا لیا۔ مہمان تو ایک ہی تھا لیکن پورے محلے کے لیے کھانا پکا دیا، ایک محفل اور ماحول بنا دیا، لوگوں کو بتا رہا ہے دیکھو جی میرے پیر نے میری طرف قاصد بھیجا ہے، میرے پیر نے مجھے قاصد بھیجا۔ جی فرمائیے پیغام کیا ہے؟ پیغام اسے بھی مل گیا۔ پیغام، وہ شخص پیغام دے کر واپس گیا، جا کر بتانے لگا کہ حضور والا وہ بھی آپ کا ہی مرید ہے جس نے دروازے سے بھیج دیا، وہ بھی آپ کا ہی مرید ہے جس نے مہمان خانے میں بٹھایا، وہ بھی آپ ہی کا مرید ہے جس نے ایک میری خاطر پورے محلے کو کھانا کھلا دیا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ مرید تو سارے ہی میرے ہیں، لیکن جس کا جتنا تعلق گہرا ہے اس کا اتنا ہی تعظیم کا انداز بڑھیا ہے۔ جس کا جتنا انداز تعلق میرے ساتھ، اگر توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولیے، جس کا جتنا تعلق گہرا ہے
اتنا ہی اس کے تعظیم کا انداز بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، بلا تشبیہ ہو، بلا مثال، بندے سارے خدا کے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، بھیجنے والا میں ہوں، جانے والا تو ہے۔ میرا پیغام ان بندوں کو دے، جس کا جتنا تعلق گہرا ہوگا تیرا اتنا ہی والہانہ استقبال کرے گا۔ تو میرے دوستو، یہ نبی کی آمد کا جشن منانا بتاتا ہے آنے والے کے آنے کی خوشیاں منا کر ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ بھیجنے والے کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا گہرا ہے۔ توحید کی آڑ لے کر رسالت سے فرار پانے والے کیا جانے کہ خدا کے تعلق کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ خدا کے تعلق کے اگر بات کی سمجھ آ رہی ہے تو پھر آپ میرا ساتھ دیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام لیتے ہوئے تو کوئی شرم نہیں آنی چاہیے۔ یہ جو قوت گویائی ہے اللہ نے دی ہے، اس کے نام پر خرچ کرو۔ ذرا پیار سے بولو۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اگر اللہ کے گھر میں بھی اللہ کا نام نہیں لینا تو پھر گلیوں بازاروں میں تو پہلے ہم جتنا لیتے ہیں پتہ بول دیجئے۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 174، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو کتاب کے اس حصے کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ نے نازل کیا۔ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ اگر توجہ سے سمجھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ بول دو یارو، یہاں تو پاک پتن کی بہت قریب پڑ جاتا ہے، تو آپ کو تو چشتیوں کے مزاج کی پوری خبر ہونی چاہیے۔ آپ میں سے تو بیشتر لوگ چشتی ہوں گے، تو بول دو بول دو بول دو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مائک کی آواز اگر باہر جا رہی ہے تو میری جا رہی ہے، آپ کی اللہ کے گھر نہیں رہے گی۔ وہ علماء یہود، وہ علماء نصارہ جو قوم یہود اور قوم نصارہ کو تورات انجیل کے مسائل بتاتے ہیں، کتاب پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، ہفتے کا دن مقدس ہے، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، یہ ممنوعات ہیں، یہ مباحات ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ احکام کی تعلیم تو وہ اپنی قوم کو دے رہے ہیں، لیکن وہ آیتیں بیان نہیں کر رہے جن آیتوں میں اللہ نے مصطفیٰ کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ زلفوں والا ہوگا، آنکھوں میں سرخی کے دورے ہوں گے، بات کرے گا تو سننے والے کو موہ لے گا، اس کا ایک ایک کلام دل و دماغ میں نقش ہو جائے گا، جو دیکھ لے گا وہ دیکھتا رہ جائے گا۔ پانی کو حکم ہوگا دم جائے گا، ہواؤں کو حکم ہوگا تھم جائے گی، سورج دیکھے گا پلٹ جائے گا، چاند کو اشارہ ہوگا ٹوٹ جائے گا۔ بتا نہیں رہے لوگوں کو، کہیں پہچان نہ لیں۔ کندھوں کے درمیان مہر نبوت بتاتے نہیں ہیں۔ مکے میں پیدا ہوگا، مدینے میں ہجرت کرے گا، بتاتے نہیں ہیں۔ غار طور میں رہے گا، بتاتے نہیں ہیں۔ وہ آیتوں کو چھپانے لگے جو پہلے کبھی جنگوں میں نام لے لے کر فتح مانگتے تھے، وہ اب مصطفیٰ کی شانیں اور عظمتیں بیان نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ لوگ جو جائز نجائز کی بات کرتے ہیں، گناہ اور ثواب کی بات کرتے ہیں، حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے۔
سارے لوگ میرے مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے. فرمایا یہ باتیں اس لیے نہیں کرتے تاکہ ہمارے طرف آنے والے نذرانے کہیں بند نہ ہو جائیں. اولئک الذین اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. یہ نعمتیں نہیں کھا رہے کہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. اپنے پیٹوں میں دوزخ کی بولو. قرآن اپنے گھر سے اٹھاؤ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 شان نزول, اور اس آیت کا پس منظر مجھے بتاؤ کہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. بے نمازیوں کو نہیں کہا جا رہا, زانیوں چوروں شرابیوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ ان علماء کی بات ہو رہی ہے جو جائز نجائز کی بات کرتے ہیں لیکن عظمت مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے. جو جائز نجائز کی بات کرتے ہیں لیکن عظمت مصطفیٰ کی بات, ان کی سزا کیا ہوگی؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات. فرشتوں تم لو ان کا حساب. فرشتوں تم انہیں کہو کہ تم جو دوزخی بن چکے ہو, یہ سجدوں کو لے کر, نمازوں کو لے کر, تقویٰ زہد اور طہارت کو لے کر کھڑے ہوں گے. مولا ہم نے تیرے سوا کسی کو مانا نہیں. رب فرمائے گا میں تم سے بات نہیں کروں گا. میں تم سے بات نہیں کروں گا. مولا بات کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ دنیا میں تم نے میرے نبی کی بات کہہ رہی تھی. آج میں تم سے بات نہیں کروں گا. اور الحمدللہ آج ہم دنیا میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کا نام لے کر قیامت والے دن بھی رب سے ہم کلامی کا شرف پائیں گے تو مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات. میں تم سے بات نہیں کروں گا. تم نے دنیا میں میرے نبی کی بات نہیں کی, آج میں تم سے بات. اگر تو یقین ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں تو بولو. آج بھی کچھ لوگ ہیں ادھر تورات اور انجیل کی بات کی, اب قرآن کی بات ہے. وہ اقیم الصلاۃ تو پڑھتے ہیں, وہ آت الزکاۃ بھی کہتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم بھی نظر آتا ہے, لیکن ورفعنا لک ذکرک نہیں پڑھتے. وعلمک ما لم تکن تعلم نہیں پڑھتے. الم نشرح لک ذکرک نہیں کہتے. الم نشرح لک صدرک نہیں پڑھتے. انا اعطیناک الکوثر نہیں پڑھتے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. عظمت والی آیتیں نہیں پڑھتے. خدا فرماتا ہے وہ سارا قرآن پڑھے, میرے نبی کی نعت والی آیتیں نہ پڑھے, انہیں سارا قرآن پڑھنا ان کا قبول نہیں. ہم تو کہیں گے کہ جب ان کی بات کرنے سے بات بنتی ہے, کیا کہتے ہیں میری بات بن گئی, میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے تیری بات, میری بات بن گئی ہے, میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے تیری بات بنے گی نبی کی بات کرنے سے. کیا فرماتا ہے یہ جو دنیا میں حج روزے نماز زکات کی بات کرتے رہے لیکن اپنی محفلوں میں میرے مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے تھے, میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان نہیں کرتے تھے, آج قیامت کے دن میں ان سے بات نہیں. ولا یزکیہم, اور میں انہیں پاک بھی نہیں کروں گا. خدا انہیں پاک بولو. پاک کون کرتا ہے؟ بولو. پاک کون کرتا ہے؟
ہدایت کون دیتا ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ وہ اللہ جو پاک کرنے والا رب العزت ہے. میں ان کو پاک نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے جب پاک کرنے والا بھیجا تھا تو اس کے پاس تو گئے نہیں. ادھر تو نبی بھی کہہ رہے ہیں وَرَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. مولا گھر میں نے بنا دیا ہے پاک کرنے والا تو دے، گھر میں نے بنا دیا ہے پاک کرنے والا. بولو یار، پاک کرنے والا آ گیا. پاک کرنے والے نے آ کر جب زمین پر قدم رکھا تو زمین ساری پاک ہو گئی. زمین ساری کی ساری پاک ہو گئی. قدم تو ایک جگہ پر رکھا، پاک ساری ہو گئی. پاک پہلی جتنی امتیں ہیں سب کی سب. اگر کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو لکڑی کا جائے نماز ساتھ رکھتے، کیونکہ زمین جو پاک نہیں ہے. عبادت کرنی ہے یا تو اپنے صومعہ میں جاؤ یا پھر لکڑی کا جائے نماز ساتھ سفر پہ لے جاؤ، کیونکہ زمین ناپاک ہے. ہر جگہ پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہو. لیکن اب ہمیں کیا حکم ہے؟ نبی کے قدموں کو چوم لیا ہے اب اس زمین نے. اب اس کے مشرق پاک ہے، اس کے مغرب پاک ہے، اس کے شمال پاک ہے، اس کے جنوب پاک ہے، اس کے جنگل پہاڑ پاک ہے، اس کے دریا صحرا پاک ہے، اس کے ساری کائنات پاک ہو چکی ہے، کیونکہ پاک کرنے والے نبی نے قدم سے رکھ دیا ہے. اب میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ کی توجہ ہے تو ذرا توجہ سے سن لیجیے گا. دل میں جگہ دیجیے گا، جگہ دینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجیے گا. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ زمین جس زمین کو تو قدموں کے نیچے کچلتا ہے، منھا خلقناکم، تم کو اسی زمین سے بنایا ہے. وفیھا نعیدکم، تمہیں اسی زمین میں لے بھی جانا ہے اور پھر رہنا بھی وہاں نہیں. ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، پھر اسی زمین سے دوبارہ نکال بھی لینا ہے. ایک کافر تھا نا، بڑا بدکردار، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. ایک ہڈی، انسانی وجود کی ہڈی ایک اس کے ہاتھ میں ہے، بڑی بوسیدہ ہڈی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھر پہ مار کر اس کو مچلنے لگا. اس ہڈی کو بھور کر چوہا بنا رہا ہے. ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا کیا کہنا ہے کہ یہ ہڈی دوبارہ زندہ ہوگی؟ کون اسے زندہ کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ اسے بنایا تھا وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا. فبہت الذی کفر، اس کافر کو جواب نہ بن پڑا. تو اس زمین میں جانا ہے، اس زمین سے نکلنا بھی ہے، اسی زمین سے تم کو بنایا ہے. جو ہے تو ذرا پیار سے کس زمین سے؟ جو ناپاک تھی. کس زمین سے؟ جو ناپاک رہی. ناپاک تھی، ناپاک رہی، جب تک مصطفیٰ کے قدموں سے دور رہی ناپاک رہی. جب مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی تو پاک ہو گئی. میرا رب فرماتا ہے اسی زمین سے میں نے تم کو بنایا ہے. اگر مصطفیٰ کے قدموں سے دور رہو گے، ناپاک رہو گے، پاک ہونا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاؤ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤ، تیری نعت پڑھتے. قائد اعظم کا دن آ جائے، توجہ ہے، قائد اعظم کا، اور کوئی خوشی کا اظہار نہ کرے، اس دن کو نہ منائے، تو پھر کیا کہیں گے؟ بھائی قائد اعظم محسن پاکستان ہے، پاکستان میں تو رہتا ہے، پاکستان کی صنعت اور معیشت پر تیری زندگی کا نظام چل رہا ہے.
ٹھیک ہے، پاکستان کی آب و ہوا میں تیرا سانس لیا جاتا ہے، پاکستان میں رہ کر، پاکستان کی معیشت پر گزر اوقات کر کے، پاکستان کی آب و ہوا میں فضا میں سانس لے کر پھر محسن پاکستان کا دن نہیں مناتا، تو نے پاکستانی ہونے کا حق نہیں ادا کیا، تو نے پاکستانی ہونے کا، بولو تو صحیح، جب محسن پاکستان کا دن نہ منائے تو کیا کہیں گے کہ تو نے پاکستان میں رہنے کا حق ادا، تو نے پاکستانی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر تو سچا پاکستانی ہے پھر محسن پاکستان کا دن کیوں نہیں مناتا؟ میرا کمرے والا محسن پاکستان نہیں بلکہ محسن انسانیت ہے۔ تیری جتنی آبرو ہے، تیرا جتنا وقار ہے، تیرا جتنا تقدس ہے، وہ تیرے انسان ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور اگر تو انسان ہے تو محسن کائنات، محسن انسانیت، مدینے کا چاند ہے۔ اگر محسن پاکستان کا دن نہ مناؤ، پاکستانی ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ محسن انسانیت کا دن نہ مناؤ، انسان ہونے کا حق ادا۔ اگر محسن پاکستان انسانیت کا دن نہ مناؤ، تم کہتے ہو میلاد منانا یہ کسی خاص طبقے کا کام ہے۔ نہیں نہیں، میلاد منانا تیرے انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ میلاد منانا، بولو تو صحیح، انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ میں دوستوں وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں اس بات پر اپنے گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا، بولو بولو، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر شخص کی مصروفیت اس کی ذمہ داری کے برابر ہوتی ہے۔ میری اس بات کو ضرور توجہ سے سنیے گا۔ میں اپنی زندگی کا لب لباب اور مقصد حیات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ایک آدمی جو عام ہے اس کے پاس وقت کی بڑی فراغت ہوتی ہے کیونکہ ذمہ داری بھی تھوڑی ہے، لیکن اگر وہ کسی عہدے پہ ہو تو اس سے ٹائم لینا مشکل ہوتا ہے۔ ایس ایچ او ہو، ناظم ہو، ایم این اے ہو، تو جیسے اس کی ذمہ داری بڑی ہے اسی طرح مصروفیت زیادہ ہے، اور اس مصروفیت کی وجہ سے اسے ٹائم نکالنا کسی کے لیے، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پلیز اگر کوئی صدر مملکت ہو تو ایم این اے لوگ جو ہیں وہ بھی 5 منٹ کی ملاقات کے لیے 6 مہینے تو انتظار کرتے ہیں، بالخصوص موجودہ حکومت کی۔ کیوں؟ بھی صدر مملکت ہے، ذمہ داری بڑی ہے، اندرونی بیرونی داخلی خارجی سارے ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ صدر مملکت نے ملک کو بنے ہوئے قوانین کے مطابق چلانا ہے۔ اگر صدر مملکت کو کسی ملک کے قوانین بنانے پڑ جائیں تو پھر کتنا مصروف ہوگا؟ توجہ ہے، مشکل ہوگی نا۔ تو نبی جو ہوتا ہے نا، وہ بنے بنائے قانونوں کے مطابق دنیا کو چلانے نہیں آتا، بلکہ بگڑے ہوئے ماحول میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ضابطۂ حیات دینے آتا ہے۔ اور پھر ایک علاقے کا نبی نہیں، ایک وقت کا نبی نہیں، ایک ملک کا نبی نہیں، جو ساری کائنات کا نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے۔ تو پھر آمنہ کے لال کی مصروفیت تو دیکھو، جنگل کے بھیڑیے آ رہے ہیں، ٹائم انہیں بھی دیا جا رہا ہے، دیوانے اونٹ اپنی شکایات لے کر آ رہے ہیں، ٹائم انہیں بھی دیا جا رہا ہے، اس نے ہنانہ فریاد کر رہا ہے، ٹائم اسے بھی مل رہا ہے، جنگل کی ہرنیاں پکار رہی ہیں، ٹائم انہیں بھی مل رہا ہے، ساختہ آ کر منڈلاتی ہے، ٹائم اسے بھی ملتا ہے۔
اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ٹائم انہیں بھی دینا ہے، صحابہ کو بھی ٹائم دینا ہے، جنات کو بھی ٹائم دینا ہے، ملائکہ کو بھی ٹائم دینا ہے، پھر جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس خال کے کائنات کو بھی ٹائم دینا ہے۔ اتنا مصروف نبی، اتنی مصروفیت کے باوجود ساری ساری رات تیرے لیے دعا کرنے کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ امتی تو کتنا مصروف ہے کہ اس نبی کو یاد کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتا۔ مجھے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کا بولو تو صحیح، نماز کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ کہتے ہیں درود پاک پڑھ لو بھائی، زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے درود پاک پڑھ لو، نبی کو راضی کرنے کے لیے درود پڑھ لو، ٹائم نہیں ملتا۔ اس لاجپال نے اتنی مصروفیت کے باوجود تیرے لیے ٹائم نکالا، اور تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج یہ عہد سے کہ 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں کم از کم 15 منٹ ہمارے نبی کے، 24 گھنٹوں میں 15 منٹ، بولو سب بولو، 15 منٹ ہمارے نبی کے ہیں۔ کوئی مصروفیت ہو اب چھوڑ دو، باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ کر صرف درود پاک پڑھنا ہے، صرف درود پاک پڑھنا ہے۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا کوئی امتی میرے پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کی زبان سے درود کے لفظ ختم ہوتے ہیں، ساتھ ہی فرشتہ لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے۔ درود کے لفظ مکمل ہوتے ہیں، ساتھ ہی فرشتہ لے کر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اتنی قبولیت دیکھو نا، نماز پڑھو، پڑھ تو نہیں، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، دکھاوا تو نہیں آ گیا، ریا تو نہیں آ گیا، شرطیں پوری تھیں، طہارت تھی، قبلہ رو تھا، توجہ ہے تو ذرا بولو، کہیں سینہ پھرا تو نہیں، درمیان میں بات تو نہیں کی، کوئی ایسا ویسا مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ کتنی چھان بین کریں گے پھر جا کر نماز قبول ہوگی، لیکن قربان جائیں حملہ کے لال پر ادھر درود پڑھا جاتا ہے، ادھر بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، ادھر درود پڑھا جاتا ہے، ادھر بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب بھی، اچھا اس کا پھر حدیث مبارکہ کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ اگر تم بیٹھے ہو، بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، تو حدیث تو کہتی ہے کہ زبان سے درود کے لفظ مکمل ہوتے ہیں، فرشتہ لے کر میری بارگاہ میں۔ تم نے پڑھا 100 مرتبہ، تو کیا فرشتہ بیٹھا رہے گا؟ مکمل کر لے پھر 100 مرتبہ، ایک ہی چکر لگ جائے گا، جیسے ڈاکخانے کی ڈاک کرتے ہیں، مہینے میں جتنے خاطی اکٹھے ہوئے پورے علاقے بھر کے ایک ہی مرتبہ چکر لگایا، سب کو بانٹ دیے۔ فرشتہ تو ایسا نہیں کرتا، تم نے ایک پڑھا وہ ایک لے گیا پھر آ گیا، دوسرا پڑھا وہ لے گیا پھر آ گیا، تیسرا پڑھا پھر لے، تم نے 100 مرتبہ درود پڑھا، فرشتہ 100 مرتبہ تمہارے پاس سے نبی کی بارگاہ میں جائے گا، نبی کی بارگاہ سے تمہارے پاس آئے گا۔ اب اندازہ تم کر لو، امتی سے نبی کی بارگاہ میں جائے، درود کا تحفہ لے کر جائے، نبی کی بارگاہ سے امتی کے پاس آئے گا، خالی آ جائے۔ نبی کی بارگاہ سے جب امتی کے پاس آئے گا تو خالی آ جائے گا۔ اپنے اس نبی کی محبتوں کو پہچانو۔ غزوہ احد کے دن ہے، زخم لگا، خون کا قطرہ ٹپکا، زمین پہ گرنے سے پہلے جبریل امین زمین پہ آ گئے، یا رسول اللہ یہ خون کا قطرہ ہمیں بخش دو، ہمارے مرتبے بڑھ جائیں گے، ہماری نور کی طاقت بڑھ جائے گی، جنت کا حسن مل جائے گا۔ جبریل امین یہ خون کا قطرہ میں تمہیں نہیں دوں گا، حوالے کی ذمہ داری میری ہے۔ تحفۃ الصلاۃ الی النبی المختار، اس کتاب کے حاشیے میں یہ روایت موجود ہے۔ جبریل امین یہ خون کا قطرہ تمہیں، بولو تو یا رسول اللہ کبھی نہ تو آئی نہیں، یہ کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا یہ خون کا قطرہ میں اپنے پاس رکھوں گا، قیامت والے دن میں اپنے رب سے سودا کروں گا۔ یا رسول اللہ کیا سودا کرو گے؟ فرمانے لگا جبریل
قیامت والے دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا تیرے بندوں نے مجھے زخم دیے، میں نے انہیں بخش دیا، معاف کر دیا، میری امت نے تیری نافرمانی کی ہے، میری امت کو تو بخش دے۔ زمین کے لیے ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، اپنی جان کے لیے ٹائم ہے، نبی پیارے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو سن لے، یہی زمین ہوگی تو اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ زمین کھولتی جائے گی، انسان تڑپتا جائے گا، انسان کہے گا زمین کیوں بولی کی جا رہی ہے؟ تیرا ایک ایک راز، تیرے خفیہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں علی رؤوس الاشعاث زمین بیان کرے گی۔ ساری مخلوقوں کے سامنے زمین کہے گی مولا اس نے یہ بھی جرم کیا، مولا اس نے یہ بھی جرم کیا، یا اللہ اس نے یہ بھی جرم کیا۔ انسان تڑپے گا، مالا اسے کیا ہو گیا، یہ رکتے کیوں نہیں؟ زمین تڑپ سے زبان حال سے جواب دے گی، کل تو جب میرے سینے پر خدا کی نافرمانی کرتا تھا میں بھی بڑا تڑپتی تھی، تو نے کل میری ایک نہ سنی، آج تو تڑپ میری ایک نہیں سنو، تیری ایک نہیں سنو گی، زمین تیرے خلاف ہوگی۔ اور یہ رشتہ دار یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، پھر اپنی جان رہ جائے گی۔ تو خدا کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ارے وہ دن زبان گونگی ہو جائے گی، ہاتھ بول کر بتائیں گے مولا اس نے یہ جرم کیا، پیٹ کہے گا مولا اس نے یہ جرم کیا، آنکھیں کہیں گی یا اللہ اس نے یہ جرم کیا۔ نہ اپنے رشتہ دار بنے، یا نہ یہ زمین بنی، نہ جائیداد بنی، نہ رشتہ دار بنے، نہ اپنا وجود بنا۔ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب قیامت والے دن آپ کی ضرورت پڑ جائے کہاں ملو گے؟ میرے نبی نے فرمایا حوض کوثر پر اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے فرمایا پھر میزان پہ آ جانا، میری امت کے اعمال میں جو کمیاں ہوں گی ان کمیوں کو پورا کر رہا ہوں۔ مولا کریم اگر وہاں بھی نہ ملے فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، لڑکھڑانے والوں کو سہارا دے رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں سب چھوڑنے والے، رابطہ توڑنے والے بے وفا لوگ، ان کے لیے 24 گھنٹے، اور جس نبی نے کام آنا ہے تو مرتا ہے قبر میں جائے، تیرے قبر میں جانے سے پہلے تیرا نبی وہاں ہے، تو حشر میں جائے ساری کائنات تیرے اعمال کو ننگا کرے، تیرے جرموں کی گواہی دے، اور تیرا نبی سجدے میں پڑھ کر کہے مولا ساری کائنات میری امت سے پردے اٹھا رہی ہے اور میں زلفوں کے پردے اپنی امت پر دیکھ رہا ہوں۔ اس نبی کے لیے ٹائم نکالو گے، درود پاک پڑھو گے، سیرت کا مطالعہ کرو گے، قرآن کی تلاوت، 5 وقت کی نماز، والدین کا ادب و احترام، پڑوسیوں سے حسن سلوک، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم